وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج ہم 18 پارے کا آغاز کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی ہمارا دورہ قرآن شروع کیا ہے، آپ لوگوں کا کئی دفعہ یہ کویسچن ہوتا ہے کہ ہم اردو میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ آف کورس ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے ناصرہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، اس کا ویسے ہی ہمیں ثواب تو ملتا ہے نا، اس کے تو ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جتنا اجر زیادہ دینا چاہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کو نازل کرنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہیں۔ یہ ایک آسان سا طریقہ مجھے لگتا تھا کہ اسی طرح سے آپ، کیونکہ ہم لوگ جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں کئی دفعہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو جب میں اس طرح سے آپ کو اردو میں سناتی ہوں تو ایک کہانی کی طرح آپ اس کو سنتے ہیں اور آپ کو ایک دفعہ پوری انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا میسج دیے ہیں، تو وہ پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک ہنگر ہو جاتی ہے، ایک پیاس لگ جاتی ہے کہ ہم اب اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں۔ پھر آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پھر آپ تفسیر کی کلاسز لینا شروع کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی آپ عمل کریں گے ٹوورڈ قرآن، ٹوورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول اور منظور کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المومنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المومنون، بے شک فلاح پا گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب آپ نے غور سے یہ سورہ سنی ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہے جس میں ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم ہسٹری نہیں جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو اتنے خوبصورت میسج ملیں گی اور آپ کو اس میں کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ مومن۔ اور مومن کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو لغو باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے، یا جو کوئی ان کی ملکیت میں ہو تو بے شک وہ نہیں قابل ملامت۔ اب یہاں پہ دیکھیے بیویوں کا تو آپ کو سمجھ آتی ہے، یہ جو ان کی ملکیت میں تھی یہ لونڈیوں کے بارے میں ہے، کیونکہ اس وقت تک ابھی لونڈیوں کے بارے میں جو احکامات تھے اس کے مطابق ہی حکم آ رہے تھے۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس جو چاہے اس کے سوا، ان چیزوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے ان کے علاوہ جو چاہے، تو یہ لوگ ہیں جو حد سے نکل جانے والے ہیں، اور وہ جو اپنی ایمانتوں اور اپنے قراروں کا پاس رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو وارث ہونے والے ہیں، جو بنیں گے وارث جنت الفردوس کے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو چکنی مٹی سے، پھر بنا کر رکھا اس کو ایک نطفہ محفوظ جگہ رحم مادر میں، پھر بنایا ہم نے نطفے کو خون کا لوتھڑا، پھر بنا دیا ہم نے لوتھڑے کو بوٹی، پھر بنائی ہم نے بوٹی سے ہڈیاں، پھر چڑھایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت، پھر بنا کھڑا کیا ہم نے اس کو دوسری ہی مخلوق، سو بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی پوری کہانی سنا دی کہ اے انسان تجھے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پھر یقیناً اس کے بعد ضرور تم مر جاتے ہو، پھر یقیناً تم قیامت کے روز اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان، اور نہیں ہے ہم خلقت سے غافل۔
اور آیت نمبر 18 کہ ہم نے برسایا آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ، پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں، اور یقیناً ہم اس کو واپس لے جانے پر پوری طرح قادر ہیں۔ پھر پیدا کیے ہم نے تمہارے لیے اس میں باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، تمہارے لیے ہیں اس میں پھل کثرت سے، اور ان میں سے جو تم کھاتے ہو۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور سالن کھانے والوں کے لیے۔ یہاں پہ زیتون کے درخت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، پلاتے ہیں ہم تم کو جو ہے ان کے پیٹوں میں، اور تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں کثیر، اور ان میں بعضوں کو تم کھاتے بھی ہو۔ اور آیت نمبر 22 اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو، اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، تو کیا تم نہیں ڈرتے ہو؟ اب دیکھیں ہم نے کتنی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا، ڈفرنٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بار بار جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، تو وہ اللہ کے احکامات نہ ماننا اللہ کی آیات کا انکار ہی کرنا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ ہم تو انکار نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں یہ آیات ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف ان کو یہ ماننا کہ یہ آیات ہیں کافی نہیں ہے۔ کافی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیات، بالکل وہی بات کہ جیسے آپ کی ماں نے آپ کو ایک خط لکھا ہے، وہ آپ کو فون پہ آپ سے بات نہیں کر سکتی، آپ کو پرسنلی نہیں مل سکتی ہیں، انہوں نے خط لکھ کے آپ کو بتایا کہ بیٹا یہ چیزیں کرنی ہے، اور آپ یہ کہو کہ ہاں میں نے پڑھ لیا اور اس کو آپ سائڈ پہ رکھ دو اور اس پہ عمل نہ کرو۔ تو وہی بات یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے بھرا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا لائحہ عمل اس قرآن پاک میں ہے، تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی آیات پہ اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو آیات کا انکار کرنا ہی ہوگا۔ اور آیت نمبر 24 تو کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے کہ نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تم ہی جیسا، چاہتا ہے کہ بڑائی حاصل کرے تم پر، اور اگر چاہتا اللہ تو اتار دیتا فرشتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کا جواب دے رہے ہیں جو کفار مکہ کہا کرتے تھے، نہیں سنی ہم نے یہ بات اپنے اگلے باپ دادوں سے، نہیں یہ کہ مگر اس شخص کو ہے دیوانگی، تو انتظار کرو اس کے بارے میں کچھ مدت۔ اس نے کہا میرے رب میری مدد کر اس پر جو انہوں نے مجھے چھٹلایا ہے۔ اور آیت نمبر 27 پس ہم نے وہی بھیجی اس کی طرف کہ بنا ایک کشتی ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، پھر جب آ پہنچے ہمارا حکم اور ابل پڑے تنور، تو بٹھا لے اس میں ہر قسم کے حیوانات میں سے جوڑا دو کا، اور اپنے گھر والوں کو سوائے وہ جن پر پہلے سے صادر ہو چکا حکم ان میں سے، اور نہ کچھ کہنا مجھ سے ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جب تم سوار ہو جاؤ تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر، تو کہنا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نجات بخشی ہم کو ظالم لوگوں سے، اور دعا کرنا کہ اے میرے رب اتار مجھ کو مبارک جگہ، اور تو ہے سب سے بہتر اتارنے والا۔ اور آیت نمبر 30 بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور یقیناً ہے میں آزمائش کرنے والے۔ پھر پیدا کیے ہم نے ان کے بعد گروہ دوسرے دور کے، پھر بھیجا ہم نے ان میں رسول انہی میں سے کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، تو کیا نہیں تم ڈرتے؟ اور کہنے لگے سردار اس کی قوم میں سے وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کی حاضری کو، اور جن کو ہم نے اسودگی دے رکھی تھی دنیا کی زندگی میں، کہ نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی تم ہی جیسا، کہ کھاتا ہے وہ جو تم کھاتے ہو اسی طرح کا، اور یہ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر اطاعت کی تم نے ایک آدمی کی اپنے ہی جیسے، یقیناً تم ہو جاؤ گے گھاٹے میں پڑے ہوئے۔ کیا یہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ تم جب مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، تو یقیناً تم نکالے جاؤ گے؟ بہت دور کی بات، بہت دور کی بات، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 37 نہیں یہی ہے مگر ہماری زندگی تو دنیا کی، کہ ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور نہیں ہم پھر اٹھائے جائیں گے، نہیں یہ مگر ایک آدمی افترا کیا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ، اور نہیں ہم اس کو ماننے والے۔ اور آیت نمبر 39 کہا اس نے میرے رب مدد کر میری، وہی جس پر یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، فرمایا یہ بہت قریب ہے، یہ ہو جائیں گے پشیماں۔ آیت نمبر 41 تو آ پکڑا ان کو زور کی چنگھاڑ نے وعدہ حق کے مطابق، تو کر ڈالا ہم نے اس کو خشوخاص، پھر دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے۔
پھر پیدا کیے ہم نے ان کے بعد گروہ دوسرے دور کے، نہ آگے جا سکتی ہے کوئی جماعت اپنے وقت مقررہ سے اور نہ ہی وہ تاخیر کر سکتے ہیں۔ پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار، جب بھی آتا تھا اس کسی امت کے پاس اس کا رسول تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو پیچھے لاتے رہے ہم ان میں سے ایک کو دوسرے کے اور بنا دیا ہم نے ان کو داستان۔ پھر دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو ساتھ اپنی نشانیوں کے اور واضح دلیل کے ساتھ۔ اور آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی کو، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے سرکش لوگ۔ تو انہوں نے کیا ہم ایمان لے آئے دو آدمیوں پر اپنے جیسے، جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں۔ اور آیت نمبر 48، تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں، اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اور آیت نمبر 50، اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی اور پناہ دی دونوں کو ایک اونچی جگہ رہنے کے لائق اور صاف جاری پانی پر۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں رکھیں گے۔ اے رسولو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور کرو نیک عمل، یقیناً میں جو تم کرتے ہو اس سے واقف ہوں، اور در حقیقت یہ تمہاری جماعت ایک جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھی سے ڈرو۔ اور آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر متفرق کر دیا انہوں نے اپنے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، ہر فرقہ اس پر جو ان کے پاس ہے وہ خوش ہے، تو رہنے دو ان کو ان کی غفلت میں ایک مدت تک۔ آیت نمبر 55، تو کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو مدد دیے جاتے ہیں ہم ان کو مال سے اور بیٹوں سے، تو جلدی کر رہے ہیں ہم ان کے لیے بھلائی میں؟ نہیں، بلکہ یہ نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 60، اور وہ جو دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں جبکہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور نہیں ہم ذمہ دار بناتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو کہتی ہے سچ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، بلکہ ان کے دل غفلت میں ہے اس بات سے کہ ان کے پاس اعمال ہیں اس کے علاوہ وہ جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑ لیا ان میں سے خوشحال لوگوں کو عذاب میں تو وہ فریاد کرنے لگے، مت فریاد کرو آج، یقیناً تمہیں ہماری طرف سے مدد نہیں دی جائے گی۔ بے شک میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تم کو تو تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، سرکشی کرتے ہوئے ان سے، قصہ گوئی کرتے ہوئے، بےہودہ بکواس کرتے ہوئے۔ اور آیت نمبر 68، تو کیا نہیں غور کیا انہوں نے اس کلام میں، یا آئی ہے ان کے پاس وہ جو نہیں آئی تھی ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس، یا نہیں پہچانتے یہ اپنے رسول کو تو یہ اس کے منکر ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آیا ہے ان کے پاس حق کے ساتھ اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اتباع کرنے لگے حق ان کی خواہشات کی تو فساد پھیل جائے آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے، بلکہ پہنچا دی ہم نے ان کے پاس ان کے ہی لیے نصیحت، تو یہ اپنی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 72، کیا مانگتے ہو تم ان سے کچھ معاوضہ، تو صلے تمہارے رب کی طرف سے بہتر ہیں اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور یقیناً تم بلاتے ہو ان کو سیدھی راہ کی طرف، اور یقیناً جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ سیدھے راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور دور کر دیں جو ان کو کوئی تکلیف ہے تو وہ اڑے رہے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں، اور یقیناً پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں تو نہ کی انہوں نے عاجزی اپنے رب کے ساتھ اور نہ ہی وہ گڑ گڑاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 77، یہاں تک کہ جب کھول دیا ہم نے ان پر دروازہ شدید عذاب کا تو اس وقت وہ وہاں نا امید ہو گئے، اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، بہت ہی کم ہے جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 79، اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور اسی کا تصرف ہے بدلتے رہنا رات اور دن کا، تو کیا نہیں تم سمجھتے ہو؟ اور آیت نمبر 81، بلکہ یہ کہتے ہیں ویسا ہی جو کہا اگلوں نے، کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ آیت نمبر 83، بے شک ہم سے وعدہ کیا گیا ہم میں سے اور ہمارے باپ دادوں سے یہی اس سے پہلے بھی، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں اگلے لوگوں کی۔ کہو کس نے بنائی یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو؟ فوراً کہیں گے کہ اللہ۔
کہو تو کیا نہیں تم سوچتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن فرق کیا تھا کہ وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا، کیا ہم اللہ کی مانتے ہیں؟ اور کفار مکہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو غضب ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو آپ دیکھیے کہ آج ہمارا کیا حال ہے۔ اور آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کہ کون مالک ہے 7 آسمانوں کا اور مالک ہے عرش عظیم کا؟ فوراً کہیں گے اللہ، تو کیا تم نہیں ڈرتے ہو؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی، اور وہی پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دے سکتا کوئی اس کے مقابل، اگر تم جانتے ہو۔ فوراً کہیں گے کہ اللہ، کہو تو کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے، بلکہ پہنچا دیا ہے ہم نے ان کے پاس حق، اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ نہیں اختیار کیا اللہ نے کسی کو بیٹا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود، ایسا ہوتا تو لے کر چل دیتا ہر معبود اس کو جو اس نے پیدا کیا، اور چڑھ دوڑتا ایک دوسرے پر۔ پاک ہے اللہ اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، سو وہ بلند ہے اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور آیت نمبر 93، کہو میرے رب، اگر تو مجھے دکھائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو میرے رب نہ شامل کر مجھے ظالم لوگوں میں، اور یقیناً ہم اس پر کہ دکھائیں تم کو وہ جس کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں پوری طرح قادر ہیں۔ آیت نمبر 97، کہ دور کرو اس سے جو بہتر ہے کسی بری بات سے، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ بناتے ہیں۔ اور کہو میرے رب، پناہ مانگتا ہوں میں تیری شیطان کے وسوسوں سے، اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری میرے رب کے وہ میرے پاس بھی موجود ہوں۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُل ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے میرے رب پناہ مانگتی ہوں میں تجھ سے شیطانوں کے وسوسوں سے، اور پناہ مانگتی ہوں میں تیری میرے رب کے وہ میرے پاس بھی موجود ہوں۔ یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے کسی کے پاس موت، تو کہے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ اور آیت نمبر 100، شاید کہ میں عمل کروں نیک اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے وہ جسے وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، اور اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جس دن سور پھونکا جائے گا تو نہ رہیں گی قرابتیں ان میں اس دن، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو وہ بھاری ہوں گی جن کی تولیں، تو وہ لوگ ہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور وہ ہلکی ہوں گی جن کی تولیں، تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، دوزخ میں ہی رہیں گے ہمیشہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بالکل وہی آیا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس دن بھاری ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوگا، کوئی غلطی نہیں کی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات بتا دی کہ جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال کم ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب وہاں پہ ہم نے سورۃ اعراف میں بھی پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کے گناہ اور جس کے نیک عمل جو ہیں وہ برابر برابر ہوں گے، تو وہ اعراف کے مقام پہ ہوں گے۔ اب دیکھیے اس دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں نا، وہاں پہ اعراف پہ کھڑے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ ایک نیکی کی خاطر نہ وہ جنت میں جا رہے ہیں نہ وہ دوزخ میں جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اگر تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر ان کو پلڑا بھاری کر دیتا ہے جنت میں جانے کا، تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بہت بڑا سمجھ کے کیا کیجئے، کہ اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ اور آیت نمبر 104، کے جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ اس میں بد شکل ہو کے رہیں گے۔ ربنا لا تجلا منہم، کیا نہیں تھا یہ کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تمہارے سامنے، پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ پھر میں پڑھ رہی ہوں یہ آیا کہ کیا نہیں تھا یہ کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے، پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری کمبختی، اور ہو گئے ہم وہ لوگ جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ ہمارے رب نکال دے ہم کو اس میں سے، بس اگر ہم پھر ایسا کرے تو یقیناً ہم ظالم ہیں۔ فرمائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ذلت کے ساتھ پڑے رہو اسی میں، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اور آیت نمبر 109، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً تھا ایک گروہ میرے بندوں میں جو کہتے تھے کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے تو بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے کرتے تھے تمسخر، یہاں تک کہ بھول گئے تم میری یاد
اور تم ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 111 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے بدلہ دیا ان کو آج اس کے صبر کا، یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ کتنی مدت رہے تم زمین میں، سالوں کے حساب سے وہ کہیں گے کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو پوچھ لو شمار کرنے والوں سے۔ ارشاد ہوگا کہ نہیں، تم رہے مگر بہت ہی کم، کاش کہ تم جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ ہم نے پڑھا نا کہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں کاش اس دنیا میں اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ بس ہم نے پیدا کیا تم کو بے مقصد، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اور آیت نمبر 16 کے بالا و برتر ہے اللہ جو بادشاہ ہے حقیقی، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، رب ہے عرش کریم کا۔ اور آیت نمبر 117 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ معبود دوسرا، نہیں ہے کچھ سند اس کے پاس جس کی، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، بے شک نہیں کامیاب ہوں گے کافر۔ اور آخری آیا اس سورہ کی کہ اور کہو کہ میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہی دعا ہے جو ہم نے پہلے عشرہ میں بھی بہت دفعہ پڑھی کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ دیکھیں جس پہ اللہ رحم کر دے، جس کو اللہ بخش دے، وہ تو کامیابیوں کی منزلیں طے کر جائے گا نا انشاءاللہ۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النور اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کو غور سے سنیے گا کیونکہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو دوسرے جتنے بھی احکامات ہیں سورۃ نور کے، اس کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ سب فرض کے لیول پہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورتن، یہ ایک سورت، انزلناہا، اس کو نازل کیا ہم نے۔ اب دیکھیں پورا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن اس سورہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا اس کی اہمیت کے لیے، تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کے احکامات کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور فرض کیا ہم نے اس کے احکامات کو، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا، فیہا، اس میں، آیتم بینات کے واضح بالکل کلیئر آیات ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے احکامات، اب غور سے سنیے گا اس کے۔ زانی عورت اور زانی مرد کوڑے مارو ہر ایک کو دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ دامن گیر ہو تم کو ان دونوں پر ترس اللہ کے دین کے معاملے میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے ان کی سزا کو ایک جماعت مسلمانوں میں سے۔ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت سے اور مشرک عورت سے، اور زانی عورت نہیں نکاح کرتی مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے، اور حرام کر دیا گیا یہ مومنوں پر۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، پھر نہ لائیں 4 گواہ، تو کوڑے مارو ان کو 80، اور نہ قبول کرو ان کی شہادت کبھی، اور یہی ہیں جو فاسق ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اصول بتا دیا کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پہ کوئی تہمت لگا رہا ہے، یہ تہمت نہیں بھی ہے فار ایگزامپل، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی مشکل بات ہے کہ اس کے گواہ 4 لوگ ہونے چاہیے، رائٹ؟ اگر 4 گواہ نہیں ہیں، 2 آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے اس کو بدکاری کرتے ہوئے، عورت کی عزت کا آپ خیال دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے رکھا کہ اگر 2 گواہی دینے آتے ہیں تو پھر ان کو کوڑے مارو جب تک وہ 4 نہیں ہے، 4 ہونا ضروری ہے۔ تو اتنی مشکل شرائط اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھ دی، سوائے ان کے جو توبہ کر لے اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ان گواہوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فاسق ہیں، ان سے پھر کوئی مشورہ بھی نہیں لو، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ کسی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، اور جو لوگ تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے پاس گواہ سوائے خود کے، تو شہادت یہ ہے ہر ایک کی کہ 4 مرتبہ قسم کھائیں اللہ کی کہ بے شک وہ مرد ہیں سچ بولنے والوں میں سے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ لعنت ہو اللہ کی اس مرد پر اگر ہو وہ جھوٹوں میں سے، اور ٹل جائے گی اس عورت سے سزا اس طرح کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ قسم اٹھا کر اللہ کی کہ بے شک وہ مرد ہے جھوٹ بولنے والوں میں، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت جس پہ تہمت لگائی گئی ہے وہ یہ کہے کہ غضب نازل ہو اللہ کا اس عورت پر
اگر اس کا خامن جو ہے وہ سچ بولنے والوں میں ہے، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، تو یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 11، یقیناً وہ لوگ جو گھر لاتے ہیں یہ بہتان ایک جماعت ہے تم ہی میں سے، نہ سمجھنا تم اس کو برا اپنے حق میں، بلکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے، ہر ایک فرد کے لیے ہے وبال ان میں سے جو کچھ کمایا اس نے گناہوں میں سے، اور وہ جس نے اٹھایا ہے اس میں بہتان کا بڑا بوجھ، ان میں سے ان کے لیے ہے بڑا عذاب۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ جب تم نے سنی وہ بات تو کیا گمان مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک، اور کہتے یہ کہ یہ تو ہے کھلا بہتان۔ اب یہ آیات جو ہے یہ حضرت عائشہ کی بارات کے لیے اتری تھی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہ لائے یہ اس بہتان پر 4 گواہ، تو جب نہیں یہ لا سکے کوئی گواہ تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک خود ہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں، تو ضرور آ لیتا تم کو اس وجہ سے بڑا سخت عذاب، جب تم ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اس کا اپنی زبانوں سے، اور کہتے تھے اپنے منہوں سے ایسی بات کہ نہ تھا تم کو جس کا علم، اور تم خیال کرتے تھے اسے ہلکی بات، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات تھی۔ اور آیت نمبر 16، تو کیوں نہ جب تم نے سنی تھی وہ بات تو کہتے کہ نہیں زیب دیتا ہمیں کہ کہیں ہم ایسی بات، تو پاک ہے، یہ تو بہتان ہے بہت بڑا۔ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ کہ نہ دہراؤ تم ایسی بات ہرگز کبھی، اگر ہو تم ایمان والے۔ اور کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں، اور اللہ ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ اور آیت نمبر 19، یقیناً جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان میں جو ایمان والے ہیں، تو ان کے لیے ہوگا عذاب دکھ دینے والا دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت تو تم تباہ ہو جاتے، اور بے شک اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ چلنا نقش قدم پر شیطان کے، اور جو چلے گا نقش قدم پر شیطان کے تو یقیناً وہ اسے حکم دے گا بے حیائی کا اور برے کاموں کا۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ناپاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، لیکن اللہ پاک کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اور آیت نمبر 22، اور نہ قسم کھائیں صاحب فضل تم میں اور صاحب مال کے نہیں دیں گے رشتہ داروں اور محتاجوں اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کے راستے کی، اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا نہیں پسند کرتے تم کہ معاف کرے اللہ تم کو، اور اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ یقیناً جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن برے کاموں سے بے خبر ایمان والی عورتوں کو، تو لعنت کیے ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ جس دن گواہی دے گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس پر جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس دنیا میں، اس دن پورا پورا بدلہ دے گا اللہ ان کو حق کے ساتھ، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 26، نہ پاک عورتیں ہیں نہ پاک مردوں کے لیے، اور نہ پاک مرد ہیں نہ پاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں ہیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد ہیں پاک عورتوں کے لیے، یہ لوگ مبرہ ہیں ان جھوٹی باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عمدہ رزق ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ داخل ہوا کرو دوسرے کے گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، جب تک کہ نہ اجازت لے لو اور سلام کر لو ان کے گھر والوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور آیت نمبر 28، پھر اگر نہ پاؤ تم ان میں سے کسی کو تو مت داخل ہو اس میں جب تک کہ نہ اجازت دی جائے تم کو، اور اگر یہ کہا جائے تم سے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ بڑی پاکیزگی ہے تمہارے لیے، اور اللہ وہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ اور نہیں تم پر گناہ کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی نہ بستا ہو، جن میں متاع ہو تمہاری، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھا کرے اپنی نگاہیں۔ اب دیکھیں پہلے آدمیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھا کرے اپنی نظریں اور حفاظت کیا کرے اپنی شرمگاہوں کی، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں۔
اور کہہ دو مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھا کرے اپنی نظریں اور حفاظت کیا کرے اپنی شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر ہونے دیا کرے اپنی زینت کو مگر جو کھلی رہتی ہو اس میں سے، اور اوڑے رکھا کرے اپنی اوڑنیاں اپنے سینوں پر، اور نہ ظاہر ہونے دے اپنی زینت کو سوائے اپنے شوہروں اور اپنے باپوں یا اپنے شوہر کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں یا اپنی لونڈی غلاموں کے یا ان خدام کے جو غیر خواہش مند ہو عورتوں کے مردوں میں سے، یا وہ لڑکے جو نہ واقف ہوں عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے، اور نہ مار کر چلیں اپنے پاؤں کو، ظاہر ہو جائے جو پوشیدہ ہو ان کی زینت میں سے، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور آیت نمبر 32، اور نکاح کر دیا کرو بیوہ عورتوں کے اپنوں میں سے، اور جو نیک ہوں اپنے غلاموں میں اور اپنی لونڈیوں میں سے، اگر وہ ہوں گے مفلس تو غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ ہے بہت وسعت والا اور جاننے والا۔ اور پاک دامنی کو اختیار کیے رکھیں وہ لوگ جو نہیں حیثیت رکھتے نکاح کا، یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور وہ جو چاہیں معاہدہ آزادی ان میں سے تمہاری غلامی میں سے، تم مکاتبت کر لو ان سے اگر تم پاؤ ان میں صلاحیت، اور دے دو ان کو اس مال میں سے اللہ نے جو تم کو بخشا ہے، اور نہ مجبور کرنا اپنی باندیوں کو بدکاری پر اگر چاہیں وہ پاک دامن رہنا کہ تم حاصل کرو فوائد دنیا کی زندگی کے، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو بے شک اللہ اس کے بعد کہ وہ مجبور کی گئی ہیں بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ ان لونڈیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا مالک ان سے غلط کام کرواتا ہے، کیونکہ وہ تو خریدی ہوئی ہوتی تھی نا، تو اس پہ پھر ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ مجبور کی گئی ہیں۔ اور یقیناً نازل کی ہیں ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور نصیحت متقیوں کے لیے ہے۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثال اس کے نور کی ایسی ہے جیسے ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک قندیل میں ہے، قندیل ایسی ہو جیسے ایک ستارہ موتی کا سا چمکتا ہوا روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے جو زیتون کا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، قریب ہے اس کا تیل بھڑک اٹھنے کو، خواہ نہ چھوئے اسے آگ، روشنی پر روشنی ہے، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے، اور بیان فرماتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور آیت نمبر 36 بہت پیاری آیا ہے کہ وہ قندیل ان گھروں میں ہے، حکم دیا ہے اللہ نے کہ بلند کیے جائیں اور ذکر کیا جائے جن میں اس کا نام، اور تسبیح کرتے ہیں وہ اس کی صبح و شام۔ ایسے لوگ نہیں غافل کرتی جن کو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے، ڈرتے ہیں وہ اس دن سے کہ الٹ جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ عمدہ اس سے جو اعمال انہوں نے کیے، اور مزید عطا فرمائے اپنے فضل سے، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال جیسے کہ سیراب صحرا میں، سمجھے اسے پیاسا جیسے پانی، یہاں تک کہ جب آئے اس کے پاس تو نہ پیے اس میں سے کچھ بھی، اور موجود پائے اللہ کو اپنے پاس تو وہ پورا پورا چکا دے اسے اس کا حساب، اور اللہ ہے جلد حساب کرنے والا۔ اور آیت نمبر 40 کہ جیسے اندھیرے گہرے سمندر میں چڑی چلی آتی ہو جس پر موج اور اس کے اوپر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک، جب باہر نکالے اپنا ہاتھ تو نہ کچھ دیکھ سکے اس میں، اور وہ کہ نہ بنائے اللہ جس کے لیے روشنی تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی روشنی۔ اور آیت نمبر 41 بہت پیاری آیا ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو ہے آسمان اور زمین میں، اور پرندے پر پھیلاتے ہوئے، ہر ایک واقف ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح سے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 42 کہ اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے اللہ ہی چلاتا ہے بادلوں کو، پھر ملا دیتا ہے ان کو آپس میں، پھر کر دیتا ہے ان کو تہ بتہ، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے نکلتے ہیں ان کے درمیان میں سے، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پہاڑ جیسے بادل جن میں اولے ہیں، پھر برسا دیتا ہے ان سے جس پر چاہتا ہے، اور ہٹا رکھتا ہے جس پر سے وہ چاہتا ہے، قریب ہے چمک اس کی بجلی کی، اچک لے جائے آنکھوں کی بینائی، بدلتا رہتا ہے اللہ ہی رات اور دن کو، یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اہل بصارت کے لیے۔ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، تو ان میں سے وہ بھی ہے جو چلتا ہے اپنے پیٹ کے بل،
اور उनमें से वो भी है जो चलता है 2 पाँव पर, और उनमें से वो भी है जो चलता है 4 पर। पैदा करता है अल्लाह जो चाहता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और आयत नंबर 46 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक नाजिल किए हैं हमने रोशन आयतें, और अल्लाह हदायत देता है जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। और कहते हैं कि ईमान लाए हम अल्लाह पर और रसूल पर, और अताअत की हमने, फिर मुंह मोड़ लेते हैं एक फरीक इनमें से इसके बाद, और नहीं है ये लोग साहिब ईमान। और जब बुलाया जाता है अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ ताकि वो फैसला कर दे इनके दरमियान, तो एक फरीक इनमें से फिर जाता है, और अगर मिलता हो उनके लिए हक तो चले आते हैं उसकी तरफ अताशार बनकर। और क्या उनके दिलों में बीमारी है या ये शक में है, या उनको ये खौफ है कि जुल्म करेगा अल्लाह उन पर और उसका रसूल, बल्कि ये लोग खुद ही जालिम हैं। दरअसल ये बात है मोमिनों की कि जब बुलाए जाए अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ ताकि वो फैसला करे उनके दरमियान, तो कहें कि सुन लिया हमने और अताअत की हमने, और ये लोग ही हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और जो अताअत करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, और डरेगा अल्लाह से और उसका तकवा इख्तियार करेगा, तो ये लोग ही हैं जो मुराद को पहुंचने वाले हैं। और ये कस्में खाते हैं अल्लाह की बड़ी सख्त कस्में कि अगर तुम इनको हुक्म दो तो जरूर ये निकल खड़े होंगे। कह दो कि मत कस्में खाओ, अताअत पसंदीदा है, बेशक अल्लाह बाखबर है इससे जो कुछ तुम करते हो। और आयत नंबर 54, कह दो अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की, फिर अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो सिर्फ इस पर जिम्मेदारी है उसकी जो उस पर डाली गई, और तुम पर जिम्मेदारी है उसकी जो तुम पर डाली गई। और अगर तुम अताअत करोगे इसकी तो हदायत पा लोगे, और नहीं रसूल के जिम्मे मगर पहुंचा देना खोल खोल कर। वादा है अल्लाह का उनसे जो ईमान लाए तुम में से और करते रहे नेक अमाल, के वो जरूर खलीफा बनाएगा उनको जमीन में, जिस तरह खलीफा बनाया था लोगों को उनसे पहले। और जरूर कायम करेगा उनके लिए उनके दीन को जिसे पसंद किया है उसने उनके लिए, और जरूर बदला देगा उनके लिए उनकी हालत खौफ को अमन से। और इबादत करेंगे मेरी, ना शरीक बनाएंगे मेरे साथ किसी चीज को, और जो कुफर करे इसके बाद तो ये लोग ही फासिक हैं। और कायम करो नमाज और अदा करते रहो ज़कात और अताअत करो रसूल की, ताकि तुम पर रहम किया जाए। ना ख्याल करना तुम कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया मगलूब कर देंगे हमको जमीन में, और उनका ठिकाना दोजख है और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। और आयत नंबर 58, ए वो लोगो जो ईमान लाए, तुमसे इजाजत लिया करे वो जो तुम्हारे बांदी गुलाम हैं, और वो जो नहीं पहुंचे बलूगत को तुम में से 3 औकात में, नमाज फजर से पहले, और जब तुम उतार देते हो अपने कपड़े दोपहर के वक्त और इशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं, नहीं तुम पर और ना उन पर कुछ गुनाह इन औकात के बाद। आते जाते रहते हो तुम एक दूसरे के पास। इसी तरह से खोलकर बयान फरमाता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें, और अल्लाह जानता है हिकमत वाला है। और जब पहुंच जाए तुम्हारे बच्चे बुलूगत को तो चाहिए उनको कि इजाजत लें जिस तरह इजाजत हासिल करते हैं लोग इससे पहले। इसी तरह खोलकर बयान फरमाता है अल्लाह तुमसे अपनी आयात, और अल्लाह है जानने वाला और हिकमत वाला। और आयत नंबर 60, और बड़ी उम्र की औरतों में से जिनको नहीं तवक्को निकाह की, तो नहीं उन पर कुछ गुनाह कि वो उतार रखें अपने कपड़े, बशर्त कि ये जाहिर करे अपनी जीनत, और ये कि वो रहें हयादार, और बेहतर है उनके हक में, और अल्लाह सुनता और जानने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत प्यारी रवायत सुनाती हूँ कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु एक दफा एक रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत है और उसने पूरी तरह से अपने आप को कवर किया हुआ है, और आपको पता है कि मक्का और मदीना की गर्मी कितनी ज्यादा होती है। हजरत उमर ने जैसे ही देखा तो उन्होंने कहा कि औरत तूने वो आया नहीं पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब तुम बूढ़ी हो जाओ तो तुम अपना पर्दा हल्का कर लो। तो उस औरत ने बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा कि ए उमर, तुमने आगे नहीं पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर तुम लेती रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हजरत उमर ने फौरन एतराफ करते हुए कहा कि उमर से भूल हो गई। आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है अंधे पर कोई हर्ज, और ना लंगड़े पर कोई हर्ज, और ना बीमार पर कोई हर्ज, और ना खुद तुम पर कि तुम खाना खाओ अपने घरों से, या अपने बाप दादा के घर से, या अपनी माओ के घर से, या अपने भाइयों के घर से, या अपनी बहनों के घर से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उन घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हो, या अपने दोस्तों के घरों से। नहीं तुम पर कुछ गुनाह के खाना खाओ तुम सब मिलकर या जुदा जुदा।
फिर जब जाया करो घरों में तो सलाम किया करो अपने लोगों को, ये तोहफा है अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा। यहाँ पे देखिए एक और अदब सिखाया जा रहा है कि जब तुम अपने घरों में एंटर होते हो तो घर में दाखिल होते हुए सलाम किया करो जो घर के लोग हैं उनको। और इसी तरह खोलकर बयान फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात ताकि तुम समझो। आयत नंबर 62, सिर्फ मोमिन तो वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और जब वो होते हैं इसके साथ ऐसे काम के लिए जो इज्तिमाई हो तो नहीं जाते जब तक ना इजाजत लें इससे। यकीनन जो लोग इजाजत हासिल करते हैं तुमसे वही लोग हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। सो जब ये इजाजत मांगा करे तुमसे अपने किसी काम के लिए तो इजाजत दे दिया करो जिसे चाहा करो इनमें से, और दुआए मगफरत करो इनके लिए अल्लाह से। यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। ना समझ बैठना रसूल का पुकारना अपने दरमियान जैसे पुकारते हो तुम आपस में एक दूसरे को। बेशक मालूम है अल्लाह को वो लोग जो खिसक जाते हैं तुम में से आड़ लेकर। तो डरना चाहिए उनको जो लोग मुखालफत करते हैं इसके हुक्म की, कि ऐसा ना हो कि आ पड़े उन पर कोई आफत या आ पड़े उन पर अजाब दुख देने वाला। और इस सूरह की आखिरी आया है कि खबरदार रहो, बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। यकीनन वो जानता है उसको जो तुम करते हो, और जिस दिन लौटाए जाएंगे वो इसकी तरफ तो बता देगा उनको जो कुछ वो करते रहे हैं, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अब देखिए सूरत अन-नूर में हमने कितने अहकामात पढ़े हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कुरान इज अ वे ऑफ लाइफ। देखिए जिंदगी के छोटे छोटे मामलात में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी कितनी खूबसूरत रहनुमाई की है। अगर हमें कुरान की समझ आएगी तो तभी तो हम इस पे अमल कर सकेंगे, तभी तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और अब हम देखते हैं कि सूरत अल फुरकान में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तबारकल्लज़ी, बहुत बाबरकत है वो जिसने नज़्ज़ल अल फुरकान, जिसने नाजिल किया फुरकान, अला अब्दिही, अपने बंदे पर। क्यों नाजिल किया? लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा, ताकि वो अहले आलम को खबरदार कर दे। देखिए हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं हमें डराने वाली बातें नहीं बताओ, बस हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहो। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बता रहे हैं कि मकसद क्या है। वही जिसकी बादशाही है आसमानों और जमीन की, और नहीं इख्तियार की जिसने कोई औलाद और नहीं है जिसका कोई शरीक बादशाही में, और जिसने पैदा किया हर चीज को फिर ठहराया उसका एक अंदाजा, और बना लिए हैं उन्होंने इसके सिवा और मबूद नहीं पैदा कर सकते वो कोई चीज, और वो खुद पैदा किए गए हैं और नहीं रखते हैं इख्तियार अपने लिए नुकसान का, और ना नफे का इख्तियार रखते हैं, और ना इख्तियार रखते हैं मौत पर और ना जिंदगी पर और ना दोबारा जी उठने पर। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि नहीं ये मगर एक झूठ जो घड़ लिया है उसने, और मदद की है उसकी इसमें कुछ दूसरे लोगों ने, तो यकीनन उतर आए हैं ये जुल्म और झूठ पर। और कहते हैं कि ये कहानियां हैं पहले लोगों की, उसने लिख रखा है जिनको, और वो पढ़ी जाती हैं उस पर सुबह और शाम। कह दो कि नाजिल किया है उसने उसको जो जानता है पोशीदा बातों को, आसमान की और जमीन की, बेशक वो है बख्शने वाला और बहुत मेहरबान। और कहते हैं कैसा है ये रसूल जो खाता है खाना और चलता फिरता है बाजारों में, क्यों नहीं नाजिल किया गया इस पर फरिश्ता के रहता उसके साथ खबरदार करने को। देखिए फिर वही बात कि बार बार जो मौजे मांगते थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार ये बता रहे हैं कि देखो किस तरह के मौजे मांगते थे, और क्या कहते थे कि या उतारा जाता उसकी तरफ खजाना, या होता उसका कोई बाग कि खाया करता इसमें से। और कहते हैं जालिम कि नहीं तुम पैरवी करते हो मगर एक शख्स की जो जादू ज़दा है। देखो तो किस तरह ये बयान करते हैं तुम्हारे बारे में मिसालें, सो गुमराह हो गए तो नहीं ये पा सकते कोई भी रास्ता। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बहुत बाबरकत है वो जो अगर चाहे तो बना दे तुम्हारे लिए बेहतर इससे, बगात बह रही हों जिसके नीचे नहरें, और बना दे तुम्हारे लिए महल्लात। बल्कि ये झुटलाते हैं क़यामत को, और तैयार कर रखी है हमने उनके लिए जो झुटलाते हैं क़यामत को। आयत नंबर 12 कि जब दोज़ख देखेगी उनको दूर की जगह से तो सुनेंगे उसका जोश गजब वाला और चीखने चिल्लाने वाला। और जब डाले जाएंगे इसकी तंग जगह में जंजीरों में जकड़कर पुकारेंगे वहां मौत को। ना पुकारो आज के दिन एक मौत को बल्कि पुकारो बहुत सी मौतों को। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम, कह दो कि क्या ये बेहतर है यह जन्नत हमेशा की जिसका वादा किया गया है मुत्तकियों से, ये होगी उनके अमाल का बदला और वो रहेंगे हमेशा उनमें।
ان کے لیے ہے وہاں جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے تیرے رب کی طرف سے وعدہ جو واجب الادا ہے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو اور ان کو جنہیں یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، تو فرمائے گا کہ کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے راہ راستے؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، نہ تھا یہ مناسب ہمارے لیے کہ ہم بناتے تیرے سوا کوئی اور دوست، لیکن مال و متاع دیا تو نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ وہ بھول گئے تیری یاد کو اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں۔ تو یقیناً جھٹلا دیا انہوں نے تم کو اس بات میں جو تم کہتے ہو، بس نہ استطاعت رکھ سکو گے تم عذاب کو پھر دینے کی اور نہ ہی مدد لینے کی، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے تو مزہ چکھائیں گے ہم اس کو بڑے عذاب کا۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 20 اور اس پارہ کی آخری آیا ہے، اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول مگر یقیناً وہ سب کھاتے تھے کھانا اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، اور بنایا ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش، تو کیا صبر کرو گے؟ اور ہے تمہارا رب دیکھنے والا۔ اب دیکھیے صرف یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا بصیر، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور ہمیں پختہ یقین ہو جائے کہ اللہ از واچنگ می، تو ہماری پوری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں سارا وقت ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اچھے اور برے عمل دیکھ رہا ہے، تو ہماری جرت ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کے کام کریں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کا یقین دے دے، اور پھر یہ بھی دعا مانگے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں حق بھی دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جتنی صفات ہیں یا رب العالمین، ہمیں اس پہ اتنا یقین ہو جائے کہ وہ ہمارے عمل میں اس طرح سے ڈھل جائیں کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو ہمیں یہ لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم جو بھی عمل لے کے جائیں گے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنتیں حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے خوش ہو کے ہمیں جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیا کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔